وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الى دار السلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ And to Allah belong the most beautiful names. Subhanallah. So call upon Him with those names. مشہور حدیث ہے متفق علیہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے اللہ کے 99 نام ہیں، سبحان اللہ۔ جس نے بھی وہ 99 نام یاد کر لیے، ان ناموں کی یاد کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے، کسی کو آدھا گھنٹہ لگے گا، کسی کو 1 گھنٹہ لگے گا، کسی کو ہو سکتا ہے 5-10 گھنٹے لگ جائیں، 5-10 دن لگ جائیں۔ سودا بڑا سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے۔ اخلاص نیت کے ساتھ ان ناموں کی تاثیر یہ ہے، برکت یہ ہے، فیض یہ ہے کہ جس نے انہیں یاد کر لیا اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ Learn the names, at least the 99 famous names of Allah, and from these beautiful names of Allah, one great name of Allah is As-Salam. Allah is As-Salam, سلامتی دینے والا۔ He who grants peace, he who grants tranquility, he who grants safety. So Allah is As-Salam. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک
القدوس السلام. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. سبحان اللہ. السلام. Allah is essence of peace. سبحان اللہ. Salamati comes from Allah. Allah is the source of tranquility. So the more you chant this name, the more salamati you will have on board in this life and the next life. سبحان اللہ. ہر نام کی تاثیر ہے نا. ہر کلام کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. تو اللہ کو جس نام سے بھی یاد کرو گے اس نام کا فیض تمہارے شامل حال ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کیا ہے؟ السلام. اور سرکار نے خود ہمیں تعلیم دی کہ فرائض کے بعد دعا جو مانگی جاتی ہے مختصر، لیکن سرکار نے خود سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام. اللہم انت السلام. او اللہ you are السلام. سبحان اللہ. ومنک السلام. سلام come from you یا اللہ. وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ and to you salam returns. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ. وَأَدْخِلْنَا دار السلام. سبحان. یہ مبارک کلمات ہمارے نبی نے خود ہمیں تعلیم کی، ہمیں سکھائے. اللہ کو جس زبان میں یاد کرو وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے. You call upon him in English, he understands. In Urdu, he understands. In Persian, he understands. In Punjabi, he understands. But best call upon Allah is with the word that he has taught. From the Quran al-Majid, from the ahadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے کہ ہمارا رب السلام ہے. کیا ہے؟ ہر ایک سلامتی کے متلاشی ہے نا. ہر ایک چاہتا ہے کہ سلامتی ملے، امن ملے، سکون ملے، راحت ملے، اطمینان ملے، پریشانیاں دور ہو، مشکلات آسان ہو. اللہ کو اس نام سے کثرت سے یاد کرو. یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. Call upon him day and night, and then you see the barakat and the blessings of this name of Allah Tabarak wa Ta'ala. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ یونس، سورہ یونس، سورہ یونس 10ویں سورت ہے یہ. اس کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام. سبحان اللہ. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ترجمہ کرتے ہیں. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے. سبحان اللہ. Allah calls you to the abode of peace, and he guides whomever he wants to the right path. So the call of Allah, the invitation of Allah is ila dar salam. دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں. گھر، دار السلام، سلامتی کا گھر.
Most Mufassirun say Darussalam refers to Jannat. سبحان اللہ. جنت کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے کہ وہ سلامتی کا گھر ہے. وہاں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مرض نہیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی بیماری نہیں, سلامتی ہی سلامتی. پیس اپون پیس. سو اللہ calls you. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہاں قرآن پاک میں فرماتا ہے واللہ یدعو, اللہ پکارتا ہے, اللہ بلاتا ہے, اللہ دعوت دیتا ہے. اللہ خود تو دعوت نہیں دیتا. کبھی آپ نے سنی اللہ کی دعوت؟ اللہ کی آواز, وہ تو آواز سے پاک ہے. اللہ پکارتا ہے means he calls you through his beloved علیہ الصلوۃ والسلام. So call of Rasulullah is call of Allah تبارک و تعالی. سرکار کا پکارنا, سرکار کا بلانا, سرکار کی دعوت, یہ گویا کہ اللہ ہی کا بلانا. بلا سرکار رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں بلا رہا ہوں. میرے نبی کی دعوت کو میری دعوت سمجھو, ان کی پکار کو میری پکار سمجھو. And Allah says this in the Quran. In Surah Anfal, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O you who believe, answer the call of Allah and His Messenger when He calls you to that which gives you life. سبحان اللہ. بلانے والے دو ہیں نا, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور ہے, رسول اور ہے. لیکن آگے فرمایا اذا دعاکم, جب وہ تمہیں بلائے. یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ تمہیں بلائے. ہیں دو, اللہ اور ہے, رسول اور ہے. اللہ خالق ہے, رسول مخلوق ہے. اللہ معبود ہے, رسول عابد ہے. بات دو کی ہو رہی ہے. جب اللہ بلائے, اللہ کا رسول بلائے. لیکن سرکار کا بلانا اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے, اتنا پسندیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے اذا دعاکم, جب میرا رسول تمہیں بلائے تو گویا میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں. سبحان اللہ. Don't separate the two. And this is the beauty of Sunni Islam. سبحان This is the beauty of Sunni Islam. Alhamdulillah. قول of رسول ہے قول محمد, قول خدا ہے. قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جی قرآن نہ بدلا جائے گا. بڑے سے بڑا دشمن بھی آج اعتراف کرتا ہے کہ قرآن جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے. اللہ اس کا محافظ ہے, اللہ اس کا گارڈین ہے. Allah is the caretaker of the Quran. Allah is the protector of the Quran. Allah is the hafiz of the Quran. اللہ کدھر بلاتا ہے, کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. You want to enter Jannat? You want to become mustahiq of Jannat? Eligible for Jannat? Then answer the call of Allah. Answer the call of Allah. بلاتا تو وہ سب کو ہے, پوری مخلوق کو دعوت ہے, پوری انسانیت کو دعوت ہے, لیکن قبول کوئی کوئی کرتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم پر اللہ کا کرم ہے, اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے بلایا, ہم نے لبیک کہا اور اس نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی. دار السلام is one of the names of جنت. جنت
And some ulama say Darussalam سے مراد ہے سبحان اللہ سبحان عاشقانہ تفسیر ہے، یہ محبانہ تفسیر ہے. کچھ نے کہا کہ دارالسلام سے سرکار کا قلب انور مراد ہے، سبحان اللہ سرکار کا مبارک دل. Allah lives in the heart of his beloved alayhi salatu wassalam. Allah lives in the heart of his beloved. سبحان قلب المومن عرش اللہ. صوفیہ کہتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. سبحان مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اللہ lives in the heart of his beloved انبیاء، مرسلین، اولیاء، صلحاء، صالحین. سبحان اللہ So come to the Darussalam, the abode of peace. Come to paradise. Answer the call of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. اسی طرح قرآن مجید میں ہی سورہ نمبر 6 انعام آیت نمبر 1 to 7 میں اللہ فرماتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Before this ayat, Allah speaks about Sirat Mustaqim. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ. مومنین کا ذکر ہوا، مسلمین کا ذکر ہوا، نیکوں کا ذکر ہوا، جو سیدھے راستے پر ہیں ان کا ذکر ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے انہی کے لیے دارالسلام ہے، انہی کے لیے جو نیک ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلم ہیں، ان کے لیے دارالسلام خاص کر دیا گیا. It's not for every Tom, Dick and Harry. It is not for the non-believers, only for the believers, and in particular those who practice, who make amal. قرآن پاک کی اس آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ بما کانوا یعملون. بدلہ ان کے عمل کا، پھل ان کے اعمال صالحہ کا. ایمان اپنی جگہ، اسلام اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک اعمال، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، یہ درس کی صورت میں. یہ درس جو ہے یہ آج اس کی قیمت ہمیں نہیں پتہ چلے گی، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ اس کی جزا دے گا، اس کا ثواب دے گا، اس کی رضا کا ہم سے اظہار فرمائے گا، تب ہم امید کریں گے، ہوپ کریں گے، وش کریں گے کہ کاش ہم نے اور وقت دیا ہوتا دین کو سیکھنے کے. سبحان اللہ. ابھی یہ 15-20 منٹ میں ہم نے ہزاروں نیکیاں کمائی، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، without any exaggeration. Thousands upon thousands of pieties just simply sitting with the intention of attending this dars. What are we learning? Quran. What are we learning? Deen. What are we learning? Sharia. So answer the call of Rasulullah, for he calls you to that which will give you life, which will lead you to Darussalam, eternal abode of peace in the hereafter. Jannat. In this dunya you can have the best residence, the most beautiful mansion, but even then you could be disturbed mentally, at unease, not satisfied, still disturbed. But in the Jannat there is only peace. Allah will greet the believers in paradise. Allah will greet.
Allah's angels will greet. Muslims will greet each other. Subhan Allah. ہمارا greeting کیا ہے اس دنیا میں بھی؟ السلام علیکم. What beautiful greeting. What beautiful greeting. No greeting can match this greeting of Islam. Good morning, good afternoon, namaste, whatever other you have ways of meeting. Best meeting Islam is Assalamu alaikum. ابھی آپ کو بتایا نا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیا؟ السلام. گویا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا ساتھ مل جائے, اللہ کی معیت مل جائے, اللہ کی رحمت تیرے شامل حال ہو جائے. السلام علیکم, peace be upon you, salam be with you, and that is Allah tabarak wa ta'ala. So amal, brothers, amal, strengthen your belief, your iman, your Islam with more a'mal salihah. Competition, مسابقت, race with each other. صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں آتا ہے سبحان اللہ کہ وہ نیکیوں کے کتنے حریص تھے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے کتنے وہ کوشاں رہتے کہ میں اپنے بھائی سے زیادہ نیکی کر لوں, میں اپنے بھائی سے آگے بڑھ جاؤں. They used to compete because this is the mindset our Nabi gave them. جنگ تبوک کا مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے نا, کہ سرکار نے تمام صحابہ کو دعوت دی کہ اب ہم بہت بڑے دشمن سے مقابلے میں جا رہے ہیں, سپر پاور ہے وہ اپنے زمانے کا, اس سے مقابلہ ہے, جس سے جو بن سکے تعاون کرو, مدد کرو, ہیلپ کرو. فاروق اعظم کی روایت آپ کے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اس موقع پہ خود سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا, آج میں آگے نکل جاؤں گا, یہ میں کبھی مجھ سے پیچھے نہیں رہے, ہر نیکی میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے, ہر طاقت میں مجھ سے بازی لے جائے, کیونکہ I will beat him. یہ ان کی نیت تھی, یہ ان کی سوچ تھی. واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جب سرکار نے سب سے پوچھا تم کیا 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 لے کے آؤ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں اپنی دنیا جہان کی جتنی ملکیت ہے میں نے سب آپ کے حضور پیش کیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. سرکار نے پوچھا لیکن تیرے بال بچے ہیں, اہل و عیال ہیں, بیوی ہیں, ان کا تو حق ہے نا تجھ پر. You are the head of the family, you have to support them. What have you left for them? Ma abqaita li ahlik. What have you left for those who are dependent upon you? صدیق اکبر کا ایمان اور عقیدہ دیکھیں, فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, میں ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. I don't need anything else. I have Allah on my side, I have Rasulullah on my side. اسی حدیث پاک کی ترجمانی کی اقبال نے, اور بہترین ترجمانی کی. اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.